اسرائیل کی غزہ میں زمینی کارروائی شروع کرنے کے ایک دن بعد ہزاروں فلسطینی غزہ سٹی سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ شہر چھوڑنے کی کوشش کرنے والے فلسطینی گاڑیوں میں سامان ٹھوس ٹھوس کے نکل رہے ہیں۔ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ پیدل ہی نکل پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے بمباری زدہ شہر سے باہر جانے والے راستے ٹریفک سے بھرے ہوئے ہیں۔ الراشد کوسٹل روڈ فلسطینیوں کے لیے وہ واحد راستہ ہے جہاں سے انہیں شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ علاقے سے باہر جانے کا ایک اور راستہ کھول رہی ہے۔ ہم مغربی غزہ سے نکلے اور ہم دیر البلاح تک پیدل جائیں گے کیونکہ ہماری مدد کے لیے کوئی گاڑیاں یا کوئی چیز نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم کوسٹل روڈ پر ہی سو رہے ہیں۔ حالات ہر کسی کے لیے مشکل ہیں۔ ہم صبح سے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم پانی بھی نہیں پی پائے۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی کی بین الاقوامی مذمت ہوئی ہے، لیکن اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا یہ کہنا ہے۔ غزہ سٹی حماس کی فوجی اور حکومتی طاقت کا مرکز ہے، ان کا مرکزی گڑھ۔ حماس نے غزہ سٹی کو تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ڈھال میں تبدیل کر دیا ہے۔ عالمی رہنماؤں کو اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنگ پر بحث کرنی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ اس کے بعد غزہ میں کام کرنے والے امدادی اداروں کے سربراہوں نے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل نسل کشی کے الزامات کو مسترد کرتا ہے اور بے بنیاد بتاتا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلیوں میں بین الاقوامی تنہائی کا احساس بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف ایگریشن کو دونوں ملکوں کے خلاف ایگریشن تصور کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو ایک دن کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچے تھے۔ سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر سعودی F-15 لڑاکا طیاروں نے ان کا استقبال کیا۔ دارالحکومت ریاض میں ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن کو فروغ دینا اور کسی بھی ایگریشن کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ 8 دہائیوں پر مشتمل دفاعی پارٹنرشپ اسٹریٹجک مفادات کے تناظر میں دونوں ملکوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق یہ معاہدہ دونوں ممالک کی اپنی سلامتی و دفاع اور خطے سمیت دنیا بھر میں قیام امن کے مشترکہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس پارٹنرشپ سے متعلق اس معاہدے کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی طرف سے دوحہ میں ہونے والے حملے کے بعد سے عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ معاہدے کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے انڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور اس پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ پر دستخط کی خوشی میں دونوں ملکوں میں سرکاری عمارتوں اور اہم مقامات کو سجایا گیا۔ ناصر فراتاوی کے کامیاب پارٹی کاروبار کی جلی ہوئی باقیات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رمضان تھا۔ اسرائیلی فوج مارچ میں ناصر کے گھر آئی اور انہیں گھر چھوڑنے کے لیے 1.5 گھنٹہ دیا۔ انہوں نے اسے فوجی اڈہ بنانے کے لیے لیا تھا۔ وہ یہاں 3.5 ماہ تک رہے اور اسے آگ لگا دی۔ میں ایک عام آدمی ہوں، میرے گھر میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ وہ آئے اور مجھے برباد کر دیا۔ فوجی دکان کے اوپر بنے ہوئے اس گھر میں رہے۔ غزہ میں جاری جنگ اور یہاں غرب اردن میں انتہائی کشیدگی کے تناظر میں ناصر سمجھتے ہیں کہ فوجیوں نے انہیں محض فلسطینی ہونے کی سزا دی ہے۔ تو یہ لکھا ہے 7 اکتوبر دنیا ہماری ہے۔ انہوں نے نازیبہ تصویریں بھی بنائی ہیں۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ فوجیوں کے ہاتھوں شہری املاک کی تباہی اس کے اقدار کے منافی ہے اور فوجی احکامات سے انحراف کی تحقیقات اور مناسب کارروائی کی جائے گی۔ فوج کا کہنا ہے کہ اسے اپنے سپاہیوں کے آتش زنی میں ملوث ہونے کا علم نہیں اور ایک شکایت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جس کے لیے ناصر نے 30 سال تک محنت کی۔ ہر چیز ٹوٹی ہوئی، سب ان کا کچرا، اس پر بہت محنت لگے گی۔ ہم تلکن پناہ گزین کیمپ کے بالکل پاس ہیں۔ یہ غرب اردن کے بڑے پناہ گزین کیمپوں میں سے ایک تھا، لیکن اسرائیلی فوج نے اسے بالکل خالی کروا لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ نئے راستے بنانے کے لیے درجنوں گھر مسمار کر دیے ہیں اور بقول اس کے انسداد دہشت گردی کی کارروائی جاری ہے۔ 10,000 لوگ اب بھی گھروں کو نہیں جا سکتے۔
ایسے میں ناصر کو معلوم نہیں کہ وہ پھر سے اپنا گھر کیسے تعمیر کریں گے۔ آپ کو کتنا معاوضہ ملے گا؟ میرے گھر اور کاروبار کا نقصان تقریباً 6 سے 7 لاکھ ڈالر ہے۔ میری واحد امید بین الاقوامی تنظیمیں ہیں کہ مجھے دوبارہ کھڑا ہونے اور پہلے کی طرح بزنس مین بننے میں میری مدد کریں گی۔ فی الحال تو ناصر اور ان کے اہل خانہ کی مالی حالت خراب اور زندگیوں پر جمود طاری ہے۔ پاکستان کی کرکٹ میں آج کافی سنسنی خیز سا ماحول رہا۔ یہاں کل سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ اگر میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کا میچ آفیشیٹ کیا تھا ان کو ایشیا کپ سے باہر نہیں کیا جاتا تو پاکستان شاید ایشیا کپ کا بوائک آؤٹ کر دے گا۔ صورتحال اس وقت گمبھیر ہوگی جب آج پاکستان کی ٹیم کو اپنا میچ کھیلنے کے لیے یو اے ای کے ساتھ اپنا میچ کھیلنے کے لیے وہاں سے نکلنا تھا ہوٹل سے، لیکن جب وہ نکلنے لگی تو اس کے بعد ٹیم کے کھلاڑی واپس ہوٹل میں چلے گئے اور یہاں پر میڈیا کو بلا لیا گیا کہ وہ قذافی اسٹیڈیم پر پہنچ جائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے، تو اس وقت یہاں پر یہ باتیں شروع ہو گئی کہ کیا واقعی پاکستان ایشیا کپ کا بوائک آؤٹ کرنے جا رہا ہے اور کیا یہ بہت بڑا قدم وہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ہوٹل سے نکلے گی نہیں اور جائے گی نہیں وہاں پہ، اور میچ کا پھر کیا ہوگا، کیونکہ میچ شروع ہونے والا تھا، ٹاس ہونا تھا کچھ گھنٹے کے اندر اور اس کے بعد میچ سٹارٹ ہونا تھا اور وہ لیٹ ہو رہا تھا اور ٹیم ابھی تک ہوٹل کے اندر تھی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر محسن نقوی بھی نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے جو فارمر چیئرمین تھے نجم سیٹھی اور رمیز راجہ ان کو بھی بلا لیا اور ان کے ساتھ مشاورت شروع ہو گئی۔ پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ محسن نقوی نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہوٹل سے نکل جائیں اور وہ میچ کھیلنے کے لیے جائیں دبئی کے اسٹیڈیم میں۔ اور پھر یہ باتیں شروع ہو گئی کہ اب پاکستان فیصلہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا ٹیم جا رہی ہے میچ کھیلنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بوائک آؤٹ نہیں کر رہا اور وہ ایشیا کپ کھیلے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ٹیم اسٹیڈیم میں پہنچ گئی، ٹاس ہوا اور میچ سٹارٹ ہو گیا، تو اس کے بعد محسن نقوی جو ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ ایک ویڈیو جاری کی گئی اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ ہیں انہوں نے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ، کیپٹن اور کوچ سے دبئی کے اندر ملاقات کر کے اور اپولوجائز کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے جو واقعہ ہوا وہ ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اینڈی پائیکرافٹ کو لے کر معاملہ گیا تھا، تو معاملہ بیسیکلی یہ تھا کہ پاکستان نے یہ الزام لگایا تھا کہ جب سلمان آغا اور سوریہ کمار یادو انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا ٹاس کے بعد اپنے میچ کے دوران، تو وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اینڈی پائیکرافٹ جو میچ ریفری تھے اس میچ کے اندر انہوں نے سلمان آغا کو پہلے انفارم کر دیا کہ آپ ہینڈ شیک مت کیجیے گا کیونکہ انڈیا کی طرف سے ہینڈ شیک نہیں ہوگا۔ تو اس پر پی سی بی جو تھا اس نے پروٹیسٹ لانچ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اینڈی پائیکرافٹ کو اس ٹورنامنٹ سے باہر کیا جائے، اگر نہیں کیا جاتا تو اس کے بعد وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ تو یہاں پہ میڈیا میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل شاید یہ ہوگا کہ پاکستان ایشیا کپ کا بوائک آؤٹ کرے گا۔ تو آج پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان ایسا نہیں کر رہا کیونکہ اینڈی پائیکرافٹ نے اپولوجائز کر لیا ہے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے وہ اپنے میچز کھیلے گی۔